آج ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب کے انتہائی قدیم ضلع گجرات کی تاریخ۔ پاکستان کے اضلاع میں گجرات ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ ضلع ہے جس کی پہچان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں آپ جس ملک میں بھی جائیں گے آپ کو گجرات کے لوگ ضرور ملیں گے۔ گجرات کے لوگوں نے صرف پاکستان پر حکمرانی نہیں کی بلکہ ان کی حکمرانی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ دلی تک حکمرانی کرنے والے جسرت کھوکھر کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا۔ گجرات کا علاقہ اتنا اہم تھا کہ سکندر اعظم کو بھی اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑی۔ کہا جاتا ہے اس شہر کی بنیاد راجہ بچن پال نے 460 قبل مسیح میں رکھی تھی۔ اس کا ابتدائی نام عہد نگری تھا، لیکن اس شہر کو سیالکوٹ کی رانی گجرا نے فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد اس کا نام گجر نگری رکھا اور وہاں سے چلتا چلتا یہ نام گجرات بن گیا۔ مغلوں کے دور میں بھی گجرات کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ گجرات کو پنجاب کا خطہ یونان بھی کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم جب اس علاقے میں حملہ آور ہوا تو ٹبا مونگ کے مقام پر راجہ پورس اور پنجاب کے سورماؤں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ٹبا مونگ اب ضلع منڈی بہاؤالدین میں واقع ہے۔ 1993 سے پہلے منڈی بہاؤالدین بھی گجرات کا حصہ تھا جو بعد میں الگ سے ضلع بن گیا۔ انگریزوں اور سکھوں کی چیلیاں والا کی لڑائی بڑی ہی تاریخی لڑائی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک گجرات علاقہ اتنا اہم تھا کہ گجرات کی لڑائی جیتنے کے بعد 1849 میں انگریزوں نے پنجاب کی جیت کا اعلان کر دیا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے 1580 میں ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کے آثار ہی اب باقی ہیں۔ قلعہ کے 4 دروازے تعمیر کیے گئے، جن میں سے صرف ایک دروازہ ہی اب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جو کہ شاہ دولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ اگر بات کی جائے گجرات کی سیاسی شخصیات کی تو ان میں چودھری پرویز الہی، قمر زمان کائرہ، احمد مختار، عابد رضا کوٹلہ، منظور شاہ صاحب، سید فیض الحسن شاہ صاحب، سابقہ صدر پاکستان فضل الہی چودھری، ظہور الہی، تنویر اشرف کائرہ، نواب زادہ غضنفر، چودھری تجمل، چودھری شجاعت حسین، چودھری شفاعت حسین، مونس الہی، چودھری مبشر، ہارون مسعود، ڈنگا سے میاں طارق، سابق ایم پی اے عامر عثمان عادل، میاں افضل حیات، میاں صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے۔ لالا موسیٰ سے لیاقت بھدر، سابق ایم پی اے، سابقہ تحصیل ناظم سعادت نواز اجنالہ، شجاعت نواز اجنالہ، سابق ایم پی اے طاہر الملک، نواب زادہ ایم این اے ملک حنیف، سابقہ ایم پی اے حاجی ناصر، جعفر ایم این اے، سابقہ پی اے 2 یوسف رضا گیلانی، سابقہ لا منسٹر چودھری فاروق، مسٹر محمد ارشاد چودھری، سابقہ ایم پی اے شاہد امید، ایم پی اے سلیم سرور جوڑا، محمد عبداللہ وڑیچ۔ گجرات کی تاریخ کی بہت ہی اہم شخصیت سر فضل علی زمیندارہ کالج کے بانی، میاں اختر حیات، سابقہ ایم پی اے، اعتزاز احسن، یاسمین قریشی برطانیہ میں پارلیمنٹ کی ممبر اور سابقہ جج بھی رہیں۔ اطہر علی ناروے میں کئی الیکشن جیتنے والے، حاجی عمران ظفر، میاں عمران مسعود، چودھری غلام سرور، حیدر مہدی، چودھری شبیر احمد، چودھری محمد اشرف، اصغر گھرال، چودھری محمد ارشد، چودھری عرفان الدین، خالد جاوید گھرال، نوابزادہ مظہر علی، مسٹر رحمان نصیر، چودھری احمد سعید، چودھری اعجاز احمد، نصیر احمد سدھو، شافع حسین، سالک حسین، محترمہ کیسرا الہی، محترمہ سمیرہ الہی، چودھری الیاس حسین الہی، ساجد یوسف، شاہد رضا کوٹلہ، سید مدد علی شاہ، معین نواز وڑائچ، مدثر مچھیانا، راجہ محمد اسلم، پہلی پاکستانی خاتون سینیٹر سمیہ عثمان فتح، عامر جاوید شیخ، ناروے میں الیکشن جیتنے والے، اقلیم اختر عرف جنرل رانی، جنرل یحییٰ کے دور میں بہت زیادہ اختیارات اور مراعات رکھنے والی عورت اور اس وقت کی پاکستانی سیاست پر بہت زیادہ اثر رکھنے والی سب سے طاقتور خاتون، سرگودا سے 2 بار ایم پی اے بننے والی نادیہ عزیز بھی گجرات کی ہی ہیں۔ چودھری محمد اصغر کائرہ، میاں مشتاق حسین پگام والا، سابقہ وزیر قانون ایس ایم مسعود، چودھری منظور حسین دھدھرا، مسٹر محمد سردار خان، چودھری محمد اسلم، ریاض احمد وڑائچ، جواد حسین رضوی،
چودھری میاں عبدالرشید پگاں والا۔ اگر بات کی جائے پولیس افسران کی تو بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی نواز وڑیچ، ڈی آئی جی چودھری سجاد، ڈی آئی جی آصف نواز، ڈی آئی جی عثمان اکرم، علی وسیم ایس ایس پی، کاشف ایس ایس پی، مرزا عمران ایس پی، اسد ملی ایس ایس پی، نبیل کھوکھر ایس پی، یہ پولیس افسران گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح فوج کے افسران کی بات کی جائے تو جنرل رحیل شریف، عزیز بٹی، شبیر شریف شہید، میجر محمد اکرم شہید، موجودہ ایئر چیف بابر صاحب، میجر جنرل دلاور، ٹیفٹا کے چیئرمین سابقہ آرمی آفیسر ساجد کھوکھر، بریگیڈیئر سکندر حیات، ایکس سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی میجر جنرل عرفان ملک، شہزاد چودھری تجزیہ نگار ایئر وائس مارشل، میجر جنرل سمریز ملک، مختار احمد بدر ڈی جی اینٹی نارکوٹک، لیفٹیننٹ جنرل سید واجد حسین، بریگیڈیئر امجد وڑائچ، میجر جنرل فدا ملک، بریگیڈیئر صدیق سالک، سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی وفات ضیاء الحق طیارہ حادثے میں ہوئی، لیفٹیننٹ کرنل افتخار چودھری عرف شفتی، سابقہ ایشین ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری بریگیڈیئر منظور حسین عاطف، میجر جنرل لیاقت، بریگیڈیئر توحید زمان ڈوگا، ایڈمرل محمد شریف، آفیسر اصغر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل محمد شہباز خان۔ اسی طرح ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اوریا مقبول جان، شاعر احمد راہی، ناول نگار عبداللہ حسین، قاسم علی شاہ، جاوید چودھری، امام دین گجراتی، خوشی محمد ناظر، اسحاق اشفتہ، سغرا صدف، قرآن پاک کا پہلا پنجابی ترجمہ شریف پنجائی نے کیا، چیئرمین ورلڈ پنجابی کانفرنس اور پیپلز پارٹی کے رہنما فخر زمان، کرشنا سوبتی جن کی پیدائش گجرات کی ہے، ادب میں ایک بڑا نام ہے، اور انور مسعود جن کو پورا پاکستان جانتا ہے۔ سابقہ چیئرمین نیب قمر زمان کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ موسیقی کی کتابوں میں درج ہے کہ موسیقی کے چوتھے بڑے خاندان کا تعلق جلال پور جٹاں سے تھا۔ اگر بات کی جائے گلوکاروں کی تو شوکت علی، عالم لوہار، زبیدہ خانم، انڈین اداکار راج ببر کا تعلق جلال پور جٹاں سے ہے۔ کچھ سال پہلے وہ اپنا گھر دیکھنے بھی گجرات آئے تھے۔ عنایت حسین بٹی، عارف لوہار، نور جہاں کے شوہر اعجاز دورانی، پاکستان سینما کی پہلی خاتون صدارتی ایوارڈ یافتہ صبیہ خانم، شگفتہ اعجاز ایکٹریس تصور خانم، اداکارہ نشو بیگم، غزل میں ایک بڑا نام خلیل حیدر لکھن گاؤں سے ہیں، اداکار وسیم عباس، روشن ارا بیگم، پی ٹی وی کے کئی پروگرام کے پروڈیوسر رفیق وڑائچ، انڈیا میں گجرات کا نام روشن کرنے والے، بھارت میں موسیقی کا سب سے بڑا مقابلہ جیتنے والے روحان عباس کا تعلق کنجا سے ہے۔ فلمی اداکار اور ڈائریکٹر کیفی، اداکار عثمان پیرزادہ، عدیل چودھری ایکٹر، ماڈل اور میوزک میں جن کا بڑا نام ہے۔ اگر بات کی جائے گجرات کے جج صاحبان کی، جسٹس محمد الیاس دنیا کے کم عمر ترین جج، جسٹس محمد افضل لون، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس بزی الدین کاکوس، اسی طرح حکیم چراغ جو بہت بڑے گجرات کے وکیل تھے جن کو قائد اعظم بھی ملنے آئے تھے، ان کا اتنا بڑا نام تھا کہ ان کی وفات کی خبر بی بی سی نے شیئر کی تھی۔ ہارٹ سرجری میں مصنوعی دل کا تجربہ کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر پرویز چودھری، پنجاب یونیورسٹی کے سابقہ وائس چانسلر مجاہد کامران، حسن امیر شاہ سابقہ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور، فیصل مسعود سابقہ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور وائس چانسلر یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز، اسی طرح عصمت بیگ سائنسدان۔ سپورٹس میں بھی گجرات کسی سے کم نہیں۔ سپورٹس مین کا ذکر کیا جائے تو والی بال میں احمد ککے والا شیری، کبڈی میں جاوید عرف جیدہ شیر گڑیا، یاسر جاوید جس کو سکھوں نے ہاتھی کا خطاب دیا تھا، جلال پور جٹاں کا کالیا پہلوان جس کو رستم ہند کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ موجودہ کبڈی کے کھلاڑیوں میں علی وڑائچ جو کہ پاکستان لیول پر کھیل رہے ہیں، اسی طرح رضوان چیمہ، کرکٹر تنویر افضل جو ہانگ کانگ کی طرف سے کھیلتے ہیں، کرکٹر منیر ڈار وہ بھی ہانگ کانگ کی طرف سے کھیلتے ہیں، انور چودھری سابقہ صدر انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن، فیاض احمد کرکٹر، عدنان مفتی کرکٹر، ذیشان مشتاق، سافر حیات ناروے کے کرکٹر، انصر اقبال ناروے کے کرکٹر، پاکستانی سائیکلسٹ امتیاز بٹی سابقہ ایئر کوموڈور، ورلڈ لیول پر کئی سائیکل کے انہوں نے مقابلے جیتے،
ان سب کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ بابا پریم سنگھ سکھوں کے بڑے سیاسی اور مذہبی رہنما، انڈیا کے بہت بڑے وکیل ہیرا لال سبل، پنجاب اور ہریانہ کے سابق ایڈوکیٹ جنرل رہے۔ انہوں نے ہی سعادت حسن منٹو کے کیس میں بھی وکالت کی تھی۔ ان کا تعلق ڈنگا سے تھا۔ ان کا پوتا کپل سبل بعد میں MLA بھی بنا۔ نامور گلوکار ابرار الحق کا بچپن بھی گجرات میں ہی گزرا۔ سہیل وڑائچ کے اباؤ اجداد کا تعلق بھی گجرات سے تھا، جو بعد میں خوشاب کی طرف ہجرت کر گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت ہی بڑی مذہبی شخصیت ناگریاں گاؤں سے تھے۔ شاہ صاحب جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو دنیا سنتی رہ جاتی تھی۔ بینکنگ کونسل کے سابق چیئرمین اور پنجاب بینک کے سابق MD میر تجمل، جنہوں نے سینکڑوں کے حساب سے نوجوانوں کو نوکریاں بھی دلوائیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی فوٹوگرافی والے عظمت شیخ، جن کی تصاویر نے عالمی پذیرائی حاصل کی۔ فلٹریشن پلانٹ لگانے والے امتیاز کوثر، مستحق لوگوں کو افضل گوندل کی جانب سے قبروں کی سلیبیں فری میں مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر بات کی جائے مذہبی اور روحانی شخصیات کی تو حضرت شاہ دولہ پیر کا دربار، حضرت کامہ والی سرکار، حضرت بڑیلہ شریف، حضرت شاہ حسین ملتانی، حضرت کنبیت علیہ السلام کا مزار، حضرت تنوخ علیہ السلام کا مزار، حضرت جانوب علیہ السلام کا مزار، حضرت بربرخ علیہ السلام کا دربار، حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا دربار، حضرت سخی حافظ محمد حیات کا دربار، حضرت صفدان علیہ السلام کا مزار، حضرت امنون علیہ السلام کے مزار بھی گجرات میں ہی واقع ہیں۔ مغلوں کا بنایا گیا شاہی گرم حمام آج بھی موجود ہے۔ مغلیہ دور میں مغل بادشاہوں کا کشمیر جانے کا راستہ گجرات ہی تھا۔ یہاں پر کئی اور تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ رام پیاری محل سندر داس چوپڑا نے اپنی بیوی کی محبت میں تعمیر کرایا۔ گجرات شہر کی پہلی گاڑی بھی رام پیاری کے لیے ہی خریدی گئی تھی۔ 1929 میں یہاں ایک بینک تعمیر کیا گیا جو بہترین حالت میں آج بھی موجود ہے۔ گجرات کی تحصیل کھاریاں پاکستان کی سب سے امیر ترین تحصیل ہے، کیونکہ یہاں کی تقریباً 50 سے 60% آبادی باہر کے ملکوں میں آباد ہے۔ ہر مہینے کروڑوں کی رقم پاکستان بھیجی جاتی ہے۔ گجرات کے لوگوں کا باہر کے ممالک میں جانے کا اتنا رجحان ہے کہ حکومت پاکستان نے اب یہاں پر فارن آفس بھی بنا دیا ہے۔ گجرات اتنا اہم اور تاریخی ہے کہ انگریزوں نے اس دور میں یہاں ایئرپورٹ بنایا، جس جگہ پر آج کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے۔ عیدگاہ گجرات کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے۔ مشہور و معروف مسجد پاک ویگا بھی گجرات سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخی مغل مسجد سموئل شریف، سوری دور کی خواص پور مسجد اہم مساجد ہیں۔ راج محل بیگم کا مقبرہ اور مقبرہ جہانگیر بھی گجرات میں ہی واقع ہے۔ اقلیتی برادری کی بہت سی عبادت گاہیں، ہندوؤں کے مندر اور عیسائیوں کے چرچ گجرات میں موجود ہیں۔ سوہنی ماہیوال مشہور لوک داستان بھی گجرات سے منسوب ہے۔ گجرات دی تاریخ دا جدوں بھی ذکر ہوئے دا کچا کڑا تے چنا دیاں چھلاں دا ذکر بھی ضرور ہوئے دا۔ گجرات شہر کا ایک بازار آج بھی سونی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی کثیر تعداد گجرات میں موجود ہے۔ عزیز بٹی ہسپتال، شبیر شریف ہسپتال اور CMH کھاریاں علاقہ کے مشہور ہسپتال ہیں۔ گجرات فرنیچر، پنکھے، برتن اور جوتے بنانے میں اہم مقام رکھتا ہے۔ سروس فیکٹری جہاں سے پورے ملک میں جوتے سپلائی ہوتے ہیں، گجرات میں ہی واقع ہے۔ گجرات کے علاقے کا بناسپتی چاول صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی گجرات کی پہچان ہے۔ پاکستان کے 90% گھروں میں گجرات کے ہی پنکھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گجرات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے پنکھے مسجد نبوی میں بھی لگائے گئے۔ اونی اور سوتی کپڑے کی مصنوعات میں گجرات کی تحصیل جلال پور جٹاں کا نام اب بھی پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی بنی شال، چادر کوالٹی میں اپنی مثال آپ ہے۔ گجرات والوں کی مہمان نوازی بھی مثالی ہے۔ جلال پور جٹاں سے چودھری رحمت وڑیچ فیملی کی مہمان نوازی کی
آج تک مثال دی جاتی ہے۔ وہ مغلوں کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے اور مغل راستے میں انہی کے ہی مہمان ہوتے تھے۔ اسی طرح چودھری شرف ہریا والا ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی، جو کہ مسافروں کے لیے سدا بہار کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک وقت میں پاکستان کا سب سے بڑا تھانہ جلال پور جٹاں تھانہ رہا ہے، جس کی حدود میں 80 کے قریب گاؤں تھے۔ اگر بات کی جائے گجرات کے کھانوں کی تو گجرات کھانے پینے میں بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ گھر کی بنائی دیسی پنیری، پنیاں، اسٹیڈیم والے چنے، بھیا والے پیزا، جی ٹی روڈ پر میاں جی ریسٹورنٹ کی دال، الکرم فروٹ چاٹ، لالا موسیٰ کا نونا حلوائی، طلحہ ناشتہ، کند فشاں، موتی بازار کے صوفی کے کباب، بہت ہی مشہور و معروف ڈھکی کا دودھ اس علاقے کی پہچان ہے۔ گجرات دو مشہور دریاؤں جہلم اور چناب کے درمیان واقع ہے۔ شادی وال، ہیڈ جگو، ہیڈ خانکی اور مشہور ہیڈ مرالا بھی گجرات میں ہی ہیں۔ گجرات کی سرحد شمال مشرق میں آزاد کشمیر سے ہے، شمال مغرب میں دریائے جہلم سے اور گجرات کے مغرب میں ضلع منڈی بہاؤدین ہے۔ گجرات کی 4 تحصیلیں ہیں: کھاریاں، گجرات، سرائے عالمگیر اور جلال پور جٹاں۔ نہری پانی کی وجہ سے یہ علاقہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہاں کا نہری نظام ایک مثالی نہری نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ گجرات تعلیمی لحاظ سے بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ کئی پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے گجرات میں ہیں۔ گجرات یونیورسٹی اور نواز شریف میڈیکل کالج کے قیام کے بعد اب طلباء کو تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں میں نہیں جانا پڑتا۔ مشہور زمیندارہ کالج کی بنیاد 1921 میں رکھی گئی۔ اس کالج میں آزاد کشمیر، سرگودا، اٹک تک کے لوگ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ فاطمہ جناح کالج گجرات کے بہترین کالجوں میں سے ایک ہے۔ سویڈش کالج بھی گجرات کی پہچان ہے، جہاں سے پڑھے لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ لوگوں کا تعلیم کی طرف اتنا رجحان ہے کہ عارف میر صاحب کی لائبریری کسی تعلیمی ادارے کی لائبریری سے کم نہیں، اور اس لائبریری میں بیٹھ کر اب تک کئی مصنف اپنی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ گجرات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ گندم، چاول، تمباکو اور گنے کی کاشت اس علاقہ میں زیادہ کی جاتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ گجر، وڑائچ، جٹ قبیلہ کی باقی برادریاں یہاں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا، ارائیں، کشمیری، شیخ، سید اور راجپوت ہیں۔ گجرات والوں نے کوٹھیاں اور بڑے بڑے گھر صرف آج کے دور میں بنانا شروع نہیں کیے، بلکہ اس دور میں بھی شاہ پور کیسلے کی حویلی اور ڈنگا میں سندر داس چوپڑا کا گھر آج بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ گجرات کی مویشی منڈی میں دور دراز کے علاقوں سے جانور خرید و فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اس ڈھلتی شام کے ساتھ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک گجرات کو مزید ترقی دے۔